عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتی ہے۔ بھارت جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارت نے ریاستی دہشت گردی اور جبر میں تقریباً 8 دہائیوں سے 2 گنا اضافہ کر دیا۔ افواج پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حامی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نیول اور ایئر چیفز کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ ISPR کے مطابق کشمیریوں کی جدوجہد بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ کشمیر فیصلہ کرے گا، ہم ساتھ کھڑے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم استحصال کشمیر پر خصوصی پیغام۔ کہا کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے غیور بہن بھائیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی لوہے تقدیر پر ثبت ہو چکی ہے۔ کشمیری بہن بھائیوں پر آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ یوم استحصال کشمیر پر اظہار یکجہتی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد رکن مسلم لیگ نون ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ متن کے مطابق بھارت نے طاقت کے زور پر کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا۔ یہ ایوان مسئلہ کشمیر کو اقوام عالم کا سب سے پرانا اور حل طلب مسئلہ سمجھتا ہے۔ یوم استحصال کشمیر بنا رہی ہے، اس کے اوپر ایک پھر فتنہ کی کال دینا۔ SCO ہوئی جب پوری شنگھائی تعاون تنظیم کے جو لیڈران ہیں وہ پاکستان میں موجود تھے، تب ایک مارکہ رائی کی گئی۔ تو یہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ استحصال کشمیر کے موقع کے اوپر استحصال پاکستان جو ہے اس کی کوشش، ناپاک کوشش کی جائے گی یا کی جائے نیکی جو ہے وہ پروگرام بنایا گیا ہے۔ لیکن میں یہ ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان آج کا دن ہر پاکستانی کے لیے اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا کسی کشمیری کے لیے ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ عوام کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتی ہوں۔ کشمیری عزم اور ہمت کی تصویر ہیں، وہ اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کشمیریوں کی آہیں اور قربانیاں رنگ لانے والی ہیں۔ مودی سرکار نے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے 370-35A کا خاتمہ کر کے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ وہ کشمیر جو کہ متنازع علاقہ کہلاتا تھا، اس کی متنازع حیثیت کے خاتمے کا اعلان کیا، لیکن کشمیری جو ہیں ان کے پائے استقلال میں ذرا سی بھی جنبش نہیں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ کشمیر کی آزادی بہت جلد ممکن ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر بنے گا پاکستان یہ محض نعرہ نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے۔ وفاقی وزیر برائے ریلوے محمد حنیف عباسی کا یوم استحصال پر خصوصی پیغام۔ کہا کہ 5 اگست 2019 تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ کشمیریوں نے بھارتی اقدام کو تسلیم کیا، نہ پاکستان نے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ کشمیریوں کی لازوال قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ آج کے دن میں نے یہ لنڈن میں بھی ایجوکیشن ورلڈ فورم میں جہاں دنیا کے تمام ایجوکیشن کے وزراء آتے ہیں، تب بھی میں نے یہ میسج دیا کہ یوم استحصال کشمیر پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان معصوم طلباء کو جن کی ماؤں کی گود سے لے کر آج تک اسکول کے دروازوں تک کا خوف، محرومی کی زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، اور بھارتی مظالم ان کشمیری بچوں کا ایجوکیشن کا جو مستقبل ہے۔ دیکھیں، تعلیم جو ہے اسے ہمیں جنگ سے سائڈ پہ رکھنا ہے۔ آپ نے اتنے مظالم کیے اور آپ نے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جو بچے سالوں سے اسکول نہیں جا سکے ان کا مستقبل کیا ہوگا، اور میں دنیا میں انصاف بانٹنے والی اقوام عالم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان مظلوم کشمیری بچوں کو، ان کی تعلیم پہ، یہ ان کا حق ہے اور ان کی آزادی ان کا حق ہے۔ آج سیاست کرنے کا نہیں، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ آج ایک انتشاری ٹولہ کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانے والوں کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ دنیا بھر میں انصاف بانٹتی اقوام عالم نہتے کشمیریوں کو تعلیم کا حق دلوائے۔ بھارتی غاصب حکمرانوں کی کشمیری مسلمانوں کے حقوق کی
اصول بھی عالمی دنیا کے سامنے آیا ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ پنجاب بلال یاسین کا خصوصی پیغام، کہتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کشمیر کی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ کشمیری مسلمانوں کا صبر اور جرأت قابل رشک اور تاریخ ساز ہے۔ 5 اگست کشمیریوں کے حقوق پر اٹھائے گئے ظلم کی یاد دلاتا ہے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی آواز دبانے کی ناکام کوشش کی۔ صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق اور فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ پاکستانی عوام کا دل کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، ایجنڈا اجلاس میں پیش۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیران، معاون خصوصی کی شرکت۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان اور مختلف محکموں کے سیکرٹریز اور اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس روایتی تاخیر کا شکار۔ اجلاس میں یوم استحصال کشمیر پر قرارداد پیش کی جائے گی۔ یوم استحصال کشمیر پر قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش کی جائے گی اور اجلاس سے منظور کی جائے گی۔ صوبائی حکومت یوم استحصال کشمیر کی قرارداد پیش کرے گی۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کی صدارت اسپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے۔ ہر میٹھے کی جان چینی ہر بازار میں نایاب۔ شہر کے گلی محلوں کی دکانوں پر آج بھی چینی دستیاب نہیں۔ عام مارکیٹ میں چینی 200 روپے کلو میں بک رہی ہے۔ شہریوں کا موقف ہے کہ چینی مارکیٹ میں نہیں ہے، اگر ہے بھی تو مہنگے داموں مل رہی ہے۔ مہنگائی کی فراٹے بھرتی ٹرین نے سپیڈ پکڑ لی۔ سبزی پھلوں کی قیمتیں بدستور ہائی۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق ادرک 460، لہسن 260، ٹماٹر 90، پیاز 60، آلو 85 روپے کلو ہو گئے۔ کھجور 490، انار 270، چیکو 280، آم 275 روپے کلو ہو گیا۔ چکن سستا ہو کر بھی عوام کی پہنچ سے کوسوں دور۔ مرغی کا گوشت 8 روپے سستا، قیمت 540 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں 1 روپیہ اضافہ، قیمت 280 روپے فی درجن مقرر۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8280 روپے میں فروخت۔ دودھ کے نام پر سفید محلول فروخت کرنے والا مافیا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شکنجے میں۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا راون روڈ اور چونیا میں کریک ڈاؤن۔ 12,500 لیٹر جعلی دودھ تلف۔ 2 یونٹس کے خلاف مقدمات درج۔ 3 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ 3 سپلائر گاڑیاں، مکسنگ مشینیں اور سلنڈر بھی ضبط۔ انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سائنسز مچھروں اور گندگی کی آماجگاہ بن گیا۔ اسپتالوں میں عرصے دراز سے گندا پانی جمع، صفائی کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ لیسکو کا اربوں روپے کے واجبات کی وصولی کے لیے اہم اقدام۔ ڈیٹ ڈیفالٹرز کو اقساط کی سہولت دینے کا فیصلہ۔ صارفین سے 33 ارب روپے کی ریکوری کے لیے اقساط کی سہولت کا مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ کنیکشن منقطع ہونے کے بعد ان صارفین نے واجبات کی ادائیگی نہیں کی تھی۔ سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن کا ایک اور مبینہ پولیس مقابلہ۔ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک ملزم ہلاک۔ مبینہ پولیس مقابلہ ایل ڈی اے سٹی کے قریب ہوا۔ سی سی ڈی کے مطابق مارے گئے ملزم کی شناخت عبد المطیب کے نام سے ہوئی ہے۔ گورنر پنجاب سے ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری گجرات کے وفد کی ملاقات۔ صدر ویمن چیمبر گجرات سائمہ سرفراز نے وفد کی قیادت کی۔ ملاقات میں ملکی معیشت میں خواتین کے کردار پر تبادلہ خیال ہوا۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ کاروباری سرگرمیوں میں خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ دس نئی واسا ایجنسیز کی تشکیل آخری مرحلے میں داخل۔ ڈسٹرکٹ ٹرانزیشن ٹیمیں 15 اگست سے قبل منتقلی یقینی بنائیں گی۔ جو افسران ٹارگٹ پورا نہیں کریں گے سیٹوں پر نہیں رہیں گے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ نے کہا کہ سرچ کمیٹی تمام نئے ایم ڈی واساز کی پرفارمنس مانیٹر کرے گی۔ آٹزم کا شکار بچوں کے لیے اسکول تعمیر آخری مراحل میں داخل۔ انٹیریئر ڈیزائننگ عالمی معیار کے ڈیزائن اور رنگوں کے انتخاب کی جانب بڑا قدم۔ صوبائی وزیر تعمیرات ملک صہیب احمد بھرت کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر کی اسکول کو دوبارہ 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ صاف ستھرا لاہور۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا تحصیل شالیمار کا دورہ۔ صفائی اور انتظامی خدمات کا جائزہ لیا۔
چھوٹا راوی پر حفاظتی دیوار کی عدم موجودگی پر حکام سے استفسار، حفاظتی دیوار کی فوری تعمیر کے لیے واسا اور LWMC کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ شہر میں موسم کے بدلتے رنگ، کبھی دھوپ تو کبھی بادلوں کے سنگ، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اگست کا مہینہ آیا، جشن آزادی کا جوش و ولول آیا، بچے بوڑھے اور جوان ہر ایک کی زبان پر پاکستان۔ بازار سبز اور سفید رنگ کی جھنڈیوں اور بیجز اور ٹوپیوں سے سج گئے۔ شہری کہتے ہیں کہ آزادی کا جشن بھرپور طریقے سے منائیں گے۔